بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حکیم لقمان اور ان کے بیٹے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ پاک نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مابعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام مابعوث فرمائے، اور دنیا میں اللہ پاک کے اولیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ آؤ ہم کسی ولی کی صحبت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ کا بیٹا اللہ پاک کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، اسی اثناء میں ان کا پانی وغیرہ بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حکیم لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہ شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل آئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حکیم لقمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے، اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری کھانی پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ یہاں پر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری مصیبت کی وجہ سے کافی غم ہوگا، اور اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور باپ کا اپنی اولاد کے لیے درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات، اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں پر کوئی دھواں نہ تھا اور نہ ہی وہ سایہ وہاں پر موجود تھا۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے تو ابھی اس طرف دھواں
اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سفید امامہ سر پر سجائے، اور گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا آ رہا تھا۔ آپ اس سواری کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس نے قریب آ کر آپ سے فرمایا، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک کے بندے، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ پاک کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ ابھی جو تم لوگوں کو دھواں نظر آ رہا تھا، وہ دھواں اس گاؤں کا تھا جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے زمین میں دھنس گیا۔ مجھے خبر ہوئی کہ تم دونوں اس شہر کی طرف جا رہے ہو، تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر اس بزرگ نے اپنا ہاتھ زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ہاتھ پھرتے ہی برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا، اور وہاں سے آپ کو الوداع کیا۔ آپ اور آپ کا بیٹا صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ محترم عزیز دوستو، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، ہم پر آنے والی بلاؤں کو شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے دور فرما دے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے صبری سے بچائے۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری مشکلات آسان فرما دے۔ محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کس طرح چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے کر بڑی بڑی آفتوں سے بچاتا ہے۔ اگر انسان وہ دیکھ لے، اگر انسان کو اس کی خبر ہو جائے تو انسان مرتے دم تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے۔ جب ہمیں چھوٹی سی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم لوگ فریاد کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تو نے ظلم کیا، اے میرے پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ لیکن عزیز دوستو، حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کر۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی غم پہنچے تو اس پر صبر کریں، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔